معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ سننے سنانے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا مدینے کے تاجدار احمد مختار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک منقبت تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہو گئی، چلو ایک اور نظم لکھیں تاکہ ہمارا چہرہ یعنی ہمارا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنے والوں میں، چاہنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ تو پھر دوسری نظم لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، اور غیث کا مطلب ہوتا ہے بادل۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے مدد کرنے والے ہیں کہ جن حضرات کا نام مدد کرنے والوں کی فہرست میں ہے ان کی بھی مدد آپ ہی کرتے ہیں، اور آپ ایسے بادل ہیں کہ بادل لوگوں کو سیراب کرتا ہے لیکن بادلوں کو آپ سیراب کرتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ پھر ان کے زمانے سے لے کر اب تک قیامت تک سوائے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی ان کے مرتبے کو پہنچ بھی نہ سکے گا۔ اس زمانے میں جتنے بھی قطب، ابدال، غوث، جتنے بھی اولیاء کرام پیدا ہوں گے سب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت رہیں گے، اور حضرت غوث اعظم کی ماتحتی میں ہی وہ لوگ یہ سارے کام انجام دیتے رہیں گے۔ حدیث مبارک، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھیں جب کوئی اپنی طرف سے بات کہے تو بلا شبہ کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ بات میں نہیں مانتا، لیکن جب کہا جائے کہ یہ اللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا صحابہ نے فرمایا، یا تابعین نے فرمایا، یا تبع تابعین نے فرمایا، یا علماء مجتہدین نے فرمایا، یا اولیاء کرام نے فرمایا، تو پھر اس میں کسی کو چوں اور چرا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کیوں اور کیسے نہیں کرنا چاہیے، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ معجزہ وہی ہوتا ہے جو دماغ میں نہ پھنسے، جو دماغ کی سوچ سے باہر ہو۔ اسی طرح سے کرامت وہ ہوتی ہے جو دماغ سے باہر ہو، اس کا عقل تصور نہ کر سکے۔ یاد رکھیں معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزہ بھی ایسی ہی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو انسانی ذہن قبول نہ کرے، عادتاً وہ چیز نہ ہوتی ہو، اور کرامت بھی ایسی چیز کو کہتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو رسول کے ہاتھ سے دکھایا جائے وہ معجزہ ہے، جو اولیاء کرام دکھائے وہ کرامت ہے۔ کرامت اور معجزہ میں فرق بس یہی ہے، ورنہ تو دونوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بات عقل قبول نہ کرے گی۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہوئے، جیسے حضرت سیدنا معروف کرخی ہیں، جیسے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جیسے سیدنا شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ ہے،
جیسے حضرت نظام الدین علیہ رحمت و رضوان ہے، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو اگر مردہ زندہ کرے نبی تو وہ معجزہ ہے، اور اگر مردہ زندہ کرے ولی تو وہ کرامت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جسے جو چاہے عطا فرما دے، اس میں کسی کو کیا کلام. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہ کی. اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی قدر کیا ہے، اللہ کی منزلت کیا ہے، اللہ کی بزرگی اور برتری کیا ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہم جتنا بھی سوچیں گے اس کی ایک حد ہے، اور اللہ تعالی کی قدرت کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں. تو جب ہم محدود ہیں اور وہ لامحدود ہیں تو ہم اس چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتے. ہم جو بھی تصور کریں گے وہ سب حد بندی میں ہوگا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوت والا اور غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ نہایت قوی ہے اور غالب ہے ہر چیز پر. تو اب اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قدر کریں. لہذا جو حضرات یہ کہتے ہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ شعر جو ارشاد فرمایا، اس پر بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں غوث کہہ دیا گیا ہے، اور غوث تو صرف خدا کی ذات ہے. معاذ اللہ، یہ کفر تک لے جائے گا. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ غوث صرف خدا کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو غوث بنایا نہیں ہے تو یہ کفر ہو جائے گا. غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ حدیث اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اور پوچھئے ان سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا قرآن میں اللہ کا نام غوث آیا ہے؟ کہیں قرآن میں غوث نہیں آیا، کہیں غوث نہیں آیا. اور اگر بالفرض آیا بھی ہے کوئی نام تو پھر یہ کوئی ضروری ہے کہ جو نام اللہ کے لیے استعمال ہو گیا ہے وہ دوسروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ اس کی صرف ایک شرط ہے کہ اگر وہ نام ایسا ہے کہ خاص اللہ ہی کے لیے بولا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی کے لیے بولا جائے گا. جیسے رحمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سب بہت مہربان نہیں ہو سکتا، لہذا رحمان جو نام ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے بولا جائے گا. لیکن وہیں پر رحیم بھی ہے، اور رحیم دوسرے کو بھی بولا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام رحیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ پڑھیں گے، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے. سمیع یہ اللہ کا نام ہے، قرآن میں بہت جگہ آیا ہے. سمیع، بصیر یہ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے. لیکن اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، ہم جیسے کیا ہر کافر تک کی کافر انسان کے لیے بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے انسان کو سنتا دیکھتا پیدا فرمایا. تو یہ سمیعاً بصیرہ جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، یہی سمیعاً بصیرہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے استعمال کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ سمیع اللہ کا بھی نام ہے اور سمیع ہم کو بھی کہا جا رہا ہے. تو کیا معاذ اللہ ہم خدا کے شریک ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. شرکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا جو معاملہ ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں وہی معاملہ ہم غیر خدا کے ساتھ کریں. لیکن ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مددگار مانتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھ کر کے مانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے وہ مدد فرماتے ہیں. یہ کون عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ نہ بھی چاہے گا تو غوث اعظم مدد کر دیں گے؟ کوئی عقیدہ ایسا نہیں رکھتا ہے. سارے سنی یہی عقیدہ رکھتے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی ہے، انہیں اتنی قوت دی ہے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں. اور اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو ایسی طاقت دے دے کہ اگر کوئی پورب سے پکارے تو وہ پچھم میں سن لے؟ کیا اس میں مشکل ہے؟ اس میں کون سی چیز دشوار ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو یہ اللہ کے لیے نہیں مانی جا سکتی؟ بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ خود کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی قدر نہ کی. کہ اللہ تعالیٰ تو ذرے کو آفتاب بنا دے، کیا حیرت کی بات ہے؟ آفتاب کو ذرہ بنا دے، کیا حیرت کی بات ہے؟ دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. وہ جو جی چاہے اپنے عالم میں تصرف جس طرح سے چاہے وہ کرے، جس کو جو چاہے عنایت فرما دے. اس کے کرم اور اس کے فضل کی کوئی انتہا ہے؟ اور کیا ہمارے سامنے قرآن و حدیث میں کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی بات آئی ہے کہ کسی کو کتنا علم ہے ہم تول لیں؟
کسی کو کتنا دیا گیا ہے ہم تول لیں، ہاں ان کو اتنا کلو دیا گیا، ان کو اتنا کلو دیا گیا ہے؟ کیا کوئی ایسی مشین بنی ہے کہ کوئی یہ بتا سکے کہ غوث اعظم کو اللہ نے اتنا دیا ہے اور اتنا نہیں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنا انہیں عنایت فرمایا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں جو اپنے اکابرین سے پہنچا ہے، ہمیں جو علماء سے پہنچا ہے، اور ہمارے ایسے علماء نہیں بلکہ ان علماء میں جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم، اس پر بھی اعتراض ہے۔ اب آپ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اٹھائیں، آپ نے بارہا ہم کو مولانا کہا ہوگا، بہت سارے علماء کو آپ مولانا کہتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو آپ حافظ کہتے ہوں گے، حافظ عظیم صاحب، مولانا فلاں صاحب۔ اب آپ آیت مبارکہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ تو سورہ بقرہ میں ہے، انت مولانا، اے اللہ تو میرا مولا ہے۔ مولانا، مولانا کا لفظ اللہ کے لیے بولا گیا، اور وہی مولانا کا لفظ اب ہر ایک کے لیے بولتے ہیں۔ جب اللہ کو مولانا قرآن میں کہا گیا ہے اور اللہ نے جو کہا انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں پر ہماری مدد فرما۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اب آپ کسی کو مولانا نہ کہیے، اس لیے کہ مولانا تو اللہ کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی عام انسان کو مولانا کہہ دیا تو وہ مولانا تو ایسا ہوگا کہ بہت سے مولانا ایسے بھی ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، بہت سے مولانا ایسے ہیں جو وہابیت کے چولے میں ہیں اور ان کو بھی مولانا کہا جاتا ہے، تو گناہگار مولانا کو بھی مولانا کہا جا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مولانا اللہ کو کہا جا رہا ہے، اب آپ ہر ایک کو مولانا کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حافظ ہے اپنے دین کا، قرآن مجید کا۔ اب حافظ اللہ کو بھی کہا جاتا ہے اور حافظ آپ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب حافظ اللہ کے لیے قرآن میں خود کہا گیا ہے تو ہم کسی کو کیوں کہیں؟ پھر یہ تو شرک ہو جائے گا کہ اللہ بھی حافظ ہے یہ بھی حافظ ہے، اللہ بھی مولانا ہے یہ بھی مولانا ہے، تو اس میں سے شرک ہو جائے گا۔ ارے یہ مولانا ہے اللہ کے بنا دینے سے، یہ حافظ ہے اللہ کے بنا دینے سے، تو انہیں ہم حافظ کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر کسی کو مولانا یا حافظ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارا مولا بنایا، ہمارا آقا بنایا، ہمارا سردار بنایا، اس لیے ہم انہیں مولانا کہتے ہیں۔ یہ مطلب تھوڑے ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ سے مولانا بن گئے ہیں، کسی نے بنایا ہی نہیں ہے، اللہ کے بغیر بنایا، یہ اپنے آپ مولانا بن گئے۔ ایسا عقیدہ ہرگز کسی سنی کسی مسلمان کا نہیں ہوتا۔ بس اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل بے انتہا ہے، وہ جسے جو چاہے عنایت فرما دے۔ اب اعظم کہنے پر اگر اعتراض کرو تو امام اعظم کو امام اعظم نہ کہو کہ اعظم امام اعظم، تو پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے، اور کون امام اعظم ہو سکتا ہے؟ لیکن امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ گہرائی سے اس کو جائیں گے تو پھر یہ دیوبندی وہابی غیر مقلد اپنے مولانا کے لیے بڑے بڑے لقب استعمال کرتے ہیں۔ کہا گیا شیخ الاسلام، شیخ الاسلام جب غیر مقلد بولتا ہے تو اس سے اس کا مطلب ہوتا ہے ابن تیمیہ۔ جب غیر مقلد شیخ الاسلام کہے گا تو مطلب کیا ہوگا؟ ابن تیمیہ، اسلام کا شیخ۔ اسلام ایک مذہب ہے، مذہب کا شیخ ہو جائے گا کوئی؟ بتائیے کتنی بڑی بات کہہ دی، مذہب کے شیخ ہیں وہ۔ اللہ کے رسول شیخ نہیں ہے اور وہ شیخ ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا نہیں بولتے ہوں گے شیخ الاسلام جتنا ابن تیمیہ کے لیے شیخ الاسلام بولتے ہوں گے۔ بات بات پر شیخ الاسلام، بات بات پر شیخ الاسلام۔ اشرف علی تھانوی کو لیجئے، حکیم الامت، امت کے حکیم ہے۔ امت کا حکیم کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صاحب ان کو بھی حکیم کہہ رہے ہیں آپ، بتائیے کہیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا حکیم کہنا چاہیے؟ بلکہ تو حکیم اللہ کا نام ہے۔ اب حکیم اللہ کا نام ہے اور آپ حکیم ایک جو ہے اشرف علی کو آپ کہہ رہے ہیں جس کے کارنامے بڑے خراب ہیں۔ بتائیے آپ اس کو بھی آپ جو ہے اس کے کارنامے سنا دیں گے؟ کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو ہم لوگ انتظام کر رہے ہیں ان کے کارنامے سنانے کے لیے، تو پتہ چلے گا کہ انہیں یہ کتنے بڑے شریف ہیں اور کتنی شرارتی ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قوتیں، طاقتیں، علم، قدرت یہ سب لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لہذا ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم جس سے یہ اندازہ لگا سکے کہ اللہ اتنا دے گا اور اتنا نہیں دے گا۔
یہ سب ہم پابندی لگائیں گے؟ اللہ پر پابندی لگا رہا ہے کہ اتنا دے اور اتنا نہ دے. اللہ نے کسی کو یہ عطا فرما دیا کہ وہ مردے کو زندہ کرے گا تو کر سکتا ہے. اللہ نے کسی کو یہ طاقت دے دی کہ وہ مادرزاد اندھے کو اچھا کر دے گا. اللہ نے کسی کو یہ طاقت دی کہ وہ کل کا حال بتا دے گا. اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہی سنی صحیح العقیدہ کا یہی عقیدہ ہے کہ جو بھی اولیاء اکرام کو طاقتیں ملی ہیں، فرشتوں کو طاقتیں ملی ہیں، رسولان اعظام کو طاقتیں ملی ہیں، یہ سب اللہ کے دینے سے ہوئی ہیں. ہر کوئی بھی ولی کے تعلق سے یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ وہ اس کے خود ہے. ہم بات کرتے ہیں اب سیدنا خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک یمن تمہارے لیے سب سے بہتر شہر ہے. اس شہر کے رہنے والے نہایت ہی ان کا دل نہایت ہی نرم ہے، لہذا تم اس شہر کو پسند رکھو. اور فرمایا کہ شام میں 40 ابدال ہر وقت رہتے ہیں. حدیث مبارک پڑھ رہا ہوں. 40 ابدال ہر وقت رہتے ہیں. جب ایک انتقال کر جاتا ہے تو کسی کو اس کی جگہ پر بدل بنا دیا جاتا ہے، وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے. یہ بدل وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے وسیلے سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے اور عذاب کو دور فرماتا ہے. یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں. مشکاہ شریف میں حضرت شورا جو تابعی میں سے ہیں، انہوں نے حضرت علی سے روایت کیا ہے. حضرت علی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدل کا کام یہ ہوتا ہے، بدل کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں بارش نازل فرماتا ہے اور عذاب دور فرماتا ہے. اب آپ دیکھیں تو اسی لیے سیدی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ جو اولیاء اکرام ہیں ان کے یہ سردار ہیں. جب اولیاء اکرام کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے بارش نازل ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے عذاب دور ہوتا ہے، تو غوث اعظم تو ان کے سردار ہیں. غوث اعظم کو تو سردار بنایا گیا ہے اور اسی طرح سے ہر زمانے میں یہ بدل کا معاملہ چلتا رہے گا. تو حدیث مبارک میں ہے. اسی لیے اعلی حضرت نے فرمایا تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا. تو یہ معاملہ ہے. تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان، اس کو ہم لوگ کیا بیان کریں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنا دیا اس کی ہمارے پاس کوئی حد بندی نہیں ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ وہ جو حلوے کے تعلق سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ واقعہ من گھڑت ہے. یاد رکھیں اس واقعے میں دو چیز من گھڑت ہیں. ایک یہ کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں، بہت سے مقرر بھی آپ کو بیان کرتے مل جائیں گے، لیکن آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کے سامنے آئے تھے تو حضرت اویس قرنی نے ان سے سوال کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سوال کیا کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو بتائیے کہ کتنے بال سفید تھے. اب آپ بتائیں کہ حضرت عمر کی وہ ذات ہے کہ حضرت ابو صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کے علاوہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا تھا، باقی سارے صحابہ. تو اگر کوئی اور صحابی ہوتا تو مان لیا جاتا کہ حضور کا چہرہ وہ ہیبت سے دیکھ نہ سکتے تھے تو ان کی نظر نہ پڑی. لیکن حضرت عمر مسلسل چہرے سے چہرہ ملا کر گفتگو کرتے تھے، یہ ان کو عظمت اور ان کی شان تھی. تو اب حضرت عمر کے بارے میں اتنا بڑا الزام کہ وہ نہیں جانتے تھے. مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر کے بعد جو مرتبہ کا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے زیادہ جانتا ہے. یہ مطلب نکلا کہ حضرت عمر نے بھی اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کی جس طرح سے حضرت اویس قرنی کرتے ہیں. بھلا یہ سمجھنے والی، یہ سوچنے والی بات ہے کہ کہیں اتنی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو یہ واقعہ من گھڑت ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ دانت شہید کر دیا، یہ بھی واقعہ من گھڑت ہے. دانت شہید کر دینا اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے. اور اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت نہ لاؤ، اپنے آپ کو دشواری میں خود نہ ڈالو، اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ منع کیا گیا ہے. اب آپ بتائیں جو عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، علم میں اتنے بڑے مرتبے کا ہو وہ دانت توڑے گا بلا وجہ؟ اور اگر مان لیجئے کہ انہوں نے محبت میں توڑ لیا تو جنہوں نے نہیں توڑا تو کیا انہیں محبت نہیں ہے؟ حضرت عمر سے وہ بات کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر سے بات کرتے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دانت توڑ لیا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں صحابہ اکرام کی اس میں ذلت ہے، اس میں تذلیل ہے، صحابہ اکرام کے تعلق سے اتنی بڑی بات کہنا. لہٰذا اس واقعے کو آپ
جو ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بھی صحیح نہیں مانتے ہیں، اور اس واقعے کو آپ جو ہے سچ نہ مانیں، بلکہ جو ان کے تعلق سے آیا وہ یہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تھی کہ عمر تمہارے پاس شام سے ایسا شخص آئے گا تم اس سے اپنے لیے استغفار کروانا۔ تو اب یہاں سے حضرت اویس قرنی کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت اویس قرنی کو یہ مرتبہ دیا گیا ہے کہ ان کے وسیلے سے ہم اور آپ اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے۔ جب حضرت عمر کو حکم اس لیے دیا گیا کہ ہر آنے والا یہ سمجھ لے کہ وہ جب حضرت عمر ان سے استغفار کی طلب کر رہے ہیں تو ہر ایک انسان کو یہ چاہیے کہ حضرت اویس قرنی کا وسیلہ پکڑیں، اور جب حضرت اویس قرنی کا وسیلہ پکڑنا جائز ہوا تو صحابہ کرام کا وسیلہ پکڑنا تو بدرجہ اولا جائز ہوا۔ جب حضرت اویس قرنی کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان سے بخشش میں ان کا وسیلہ لو، تو حضرت ابوبکر صدیق جو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل انسان ہے ان کا وسیلہ تو پکڑنا اور زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اولیاء کرام کا وسیلہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس میں خاص بات بس اس بات کو دھیان رکھے، ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ ان دیوبندیہ وہابیہ نے اللہ کی جیسی شان سمجھنی چاہیے تھی ویسی سمجھی ہی نہیں۔ کسی نے بس اگر کسی کو غوث کہہ دیا تو وہ خدا کا شریک ہو گیا، کسی نے کل کی بات بتا دی تو وہ خدا کا شریک ہو گیا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ آپ بتا دیجئے تو خدا کے شریک ہو جائیں گے۔ بھلا ایک بات بتانے سے کوئی خدا کا شریک ہو جائے گا؟ وہ خدا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر اپنی تحقیق سے یہ کہہ دے کہ جو ہے اس کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ خدا کا شریک ہو جائے گا، اتنی بات سے وہ خدا ہو جائے گا؟ یہ بس اتنی حیثیت رہی گئی خدا کی؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سب اولیاء کرام کی دشمنی میں ہوا، یہ سب اولیاء کرام کی دشمنی کی وجہ سے ہوا کہ علم ان کا چھین لیا گیا اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایمان چھین لیا جاتا ہے، اور یہی ان کے ساتھ ہوا۔ لہذا اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ ضرور قوت والا ہے اور غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ جس کو جو چاہے عنایت فرمائے، اور اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی بندے کو کسی بھی مرتبے پر فائز فرما دے۔ لہذا اولیاء کرام کے تعلق سے جو کچھ بھی ہم علماء اہل سنت آپ کو بتاتے ہیں یا آپ اس کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا کسی بھی ولی کے بارے میں بس آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ جو کچھ بھی فرمایا کہا جا رہا ہے اس میں یہی تو کہا جاتا ہے کہ یہ سب عطائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے مرتبے عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے اولیاء کرام سے دشمنی کی تو اس نے اللہ نے اس سے اعلان جنگ کیا۔ لہذا اولیاء کرام کی دشمنی سے اپنے آپ کو قطعاً دور رکھنا چاہیے اور اولیاء کرام کی محبت کو اپنے دل میں بسانا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامت رہے، ورنہ تو اولیاء کرام کی دشمنی قرآن اور حدیث کو سمجھنے سے روکے رکھے گی اور ہم صحیح طریقے سے قرآن کو بھی سمجھ نہ پائیں گے اور اللہ کی جیسی قدر ہے ویسی قدر بھی نہ کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے جو بولنے میں غلطی اسے معاف فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اولیاء کرام کا سچا پکا شہدائی بنائے، دین سیکھنے سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔